بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج میں بہت خوبصورت وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ وظیفہ ہے ہمارا ایگزام کے تعلق سے۔ امتحان چل رہے ہیں ابھی، اور لوگ بہت پریشان ہیں اور فکر میں رہتے ہیں کہ ایگزام میں ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، واللہ عالم ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ یہ فکر ان کو پریشان کرتی ہے۔ پڑھائی بھی بہت کرتے ہیں لیکن کئی بار فیل بھی ہو جاتے ہیں، کئی بار پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی بار ایگزام دے چکے ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں، پاس نہیں ہوتے۔ بہرحال ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جو بھی باتیں یہاں ذکر آپ سے کروں گا تو وہ ضروری ہوں گی اور خاص ہو سکتی ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ایک بھی جملہ اگر صحیح نکل جاتا ہے اور وہ اس پر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک جملہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی کام میں آپ چلے جائیں، کسی بھی چیز کا امتحان ہو، سب سے پہلے لازم یہ ہوتا ہے کہ آپ نمازی بنیں، نماز کی پابندی کریں، اور امتحان کے وقت میں اور زیادہ نماز کی پابندی کریں۔ اور نمازوں میں سب سے زیادہ خاص خیال آپ نے رکھنا ہے عصر کی نماز کا۔ ساری نمازیں چھوڑنا نہیں ہے، پڑھنا ساری نمازیں ہیں، فجر کی بھی بالخصوص، فجر اور عشاء اور عصر، ان تینوں کا خاص آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ باقی ساری نمازیں پڑھنا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ کامیابی آپ کی محنتوں سے تو ملتی ہے، لیکن محنتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے، وہ اپنے فضل سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے نمازی بننا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ جب تک امتحان چلتے رہیں، جب تک پیپر آپ کے چلتے رہیں، آپ نے کوئی وقت کی نماز ضائع نہیں کرنا، کوئی وقت کی نماز آپ نے قضا نہیں کرنا۔ اور جو ہماری بہن بیٹیاں ہیں ان کی تو مجبوری بھی ہوتی ہے کچھ دنوں کی، اگر کوئی مجبوری آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مردوں کے لیے کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کرنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک چھوٹا سا وظیفہ۔ انشاءاللہ وہ یاد تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے نا، سب کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، سب جانتے ہیں زمین کے نیچے پانی ہے، لیکن جو کھودتا ہے اسی کو ملتا ہے، جو نہیں کھودتا اس کو نہیں ملتا۔ تو ایسا ہی ہے حساب عمل کا بھی ہوتا ہے۔ عملیات کی دنیا کا یہی حساب ہوتا ہے کہ وظیفے بے شمار ہے، لیکن جو پڑھتا ہے، جو عمل کرتا ہے اسی کو حاصل ہوتا ہے۔ جو نہیں عمل کرتا، جس کا یقین ہی نہیں ہوتا، تو اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو میں بہت آسان وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ مجھے امید قوی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو 100% کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام ہے یا علیمو، جو آپ کی اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے۔ یا علیمو، عین سے پڑھنا ہے، یا علیمو، الف سے نہیں پڑھنا۔ اگر الف سے پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہو نہ ہو لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو الف سے علیمو نہیں پڑھنا، عین سے پڑھنا، علیمو، یا علیمو۔ اس کو فجر کی نماز کے بعد روزانہ 115 مرتبہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کو وظیفہ رکھنا ہے جب تک آپ کا امتحان چلتا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر امتحان دینے کے لیے آپ جس کمرے میں جائیں، تو جب امتحان دینے کے لیے نکلیں تو اس وظیفوں کو راستہ میں پڑھتے ہوئے جائیں، اور کمرے کے اندر جب تک آپ کاپی لکھیں یا کچھ بھی لکھیں یا بیٹھے رہیں خالی، تو آپ اس کو پڑھتے رہیں، یا علیمو یا علیمو یا علیمو، اس کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے آپ کے ذہن کو قوت و تازگی عطا فرمائے گا، اور جو سوالات کے جوابات آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گے اللہ پاک وہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی امتحان میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ نے جس دن آپ کا امتحان ہو، کمرے میں داخل ہوں، تو آپ نے امتحان والے کمرے میں یہ پڑھتے رہنا، یہ وظیفہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، یہ علیمو یا علیمو، اس کا ورد جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اللہ نے چاہے اس کو پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ بھی کریں، اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں جو لوگ ایگزام میں جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ شیئر کریں گے ان کو بھی معلوم ہوگا تو اس سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اپنے بھائی کے لیے بہتر سوچنے والے کے ساتھ اللہ پاک بہتری فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔